السلام علیکم خواتین و حضرات۔ جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی کتاب عرض فقیر اس وقت میرے پاس ہے، اور چلتے ہیں اس کے پیج 191 پر۔ بہت ہی انٹرسٹنگ کویسچن آنسر ہے۔ ہم میں سے ہر انسان چاہتا ہے اپنے استاد کے ریفرنس سے، اپنے مینٹور کے ریفرنس سے، اپنے مرشد کے ریفرنس سے کہ ہم ان کی طرف سے جو بھی پیغام آ رہا ہے، ہم ان سے دور بھی ہیں تو ہم ان کا مائنڈ ریڈ کر لیں، یا اگر وہ ہمیں کوئی میسج دے رہے ہیں تو ہم اس کو ریسیو کر لیں۔ تو ایسا ہی ایک کویسچن ہے کہ ایک مرید اپنے ریسیور کو کس طرح اس قابل بنائے کہ اس ریسیور سے مرشد کی طرف سے آنے والا ہر پیغام کیچ کر سکے۔ تو میرے اچھے ناظرین، دیکھتے ہیں جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب اس سوال کا کیا جواب دیتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں 3 چیزیں ہیں، پہلی 2 بہت امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر 1 ذوق، نمبر 2 شوق، نمبر 3 محنت۔ ذوق اور شوق زیادہ اہم ہیں۔ اگر محنت میں کوئی کمی رہ جائے اور ذوق و شوق زیادہ ہوں تو عام طور پر بات بن جاتی ہے۔ اصل میں ہم لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈنے کے چکر میں کبھی ڈور کا کوئی سرا پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی کوئی سرا۔ یہ سارا دراصل انٹیگریٹڈ سسٹم ہے۔ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑی ہوئی ہیں کہ کسی ایک چیز کو بھی اگر ہم ڈراپ کر دیں تو اس کا لنک قائم رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ ذوق و شوق کے بغیر آدمی آگے بڑھ نہیں پاتا، لیکن اگر اس نے اپنی سوچ کو صحیح نہیں کیا، کنسیپٹس واضح نہیں کیے تو بہت سی چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ اگر سلیٹ یا کاغذ پر بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اس بہت سے لکھے ہوئے میں آپ بھی 2-4 چیزیں لکھ دیں تو وہ پہلے سے لکھی چیزوں میں گڈمڈ ہو جائیں گی اور کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ لیکن اگر آپ سلیٹ کو پہلے بلینک کر دیں پھر کچھ لکھیں تو وہ بڑا نمایاں نظر آئے گا۔ ہمارے جو کنسیپٹس اور آبجیکٹیوز تصوف حاصل کرنے کے پیچھے ہیں، ہم انہیں مٹا دیں اور وہ کنسیپٹس حاصل کر لیں جو ہمارے مرشد کہہ رہے ہیں تو بات بن جائے گی۔ اب اگر ہم نے اپنے پرانے کنسیپٹس مٹا دیے اور مرشد کے بتائے ہوئے کنسیپٹس بھی اپنا لیے، لیکن سنی سنائی باتوں کو ان کنسیپٹس میں جگہ دینے لگے تو نہ صرف بات بنے گی نہیں بلکہ بنی بنائی بات بگڑ جائے گی۔ جتنی محنت کرنے کو کہا گیا ہے اگر اس سے زیادہ کر لی، یہ سوچ کر کہ زیادہ محنت کرنے سے منزل پر جا پہنچوں گا، تو پتہ چلے گا کہ کچھ اس طرح دوڑے کہ راستہ ہی گم ہو گیا۔ یہ ایک بڑا مربوط قسم کا سلسلہ ہے، اس کو مکمل کریں گے تو ہی بات بنے گی۔ ہماری زندگی میں نہ تو ہم نے اپنی انا کو کچلا، نہ ہم نے اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے ایلبو کا استعمال کرنا چھوڑا، اور نہ ہم نے اپنی خواہشات کو اپنے اوپر قابو پانے سے روکا۔ پھر بات کہاں بنے گی؟ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، تصوف کی راہ میں شارٹ کٹ نہیں ہے۔ تو میرے اچھے ناظرین، ہم نے جانا، ہم نے سیکھا کہ اگر آپ نے مرشد سے فیض لینا ہے، مرشد سے کچھ سیکھنا ہے تو بہت ضروری ہے کہ جو پہلے والے کنسیپٹس ہیں ان کو، سارے کنسیپٹس کو ختم کر کے بالکل اپنے آپ کو بلینک کر کے مرشد کے پاس جائیں تاکہ مرشد کا رنگ ہم پہ چڑھ سکے۔ اگر ہم بہت سے پرانے کنسیپٹس کے پاس ان کے پاس جائیں گے تو بھی ہم ان کے کنسیپٹس کو اپنا نہیں سکیں گے کیونکہ ہم کنفیوز ہوتے رہیں گے۔ اور اگر ہم بلینک ہو کے گئے لیکن اس کے بعد ہم نے کبھی اس کو سننا شروع کر دیا، کبھی اس کو سننا شروع کر دیا، بالکل سٹارٹ میں جب ابھی ہم خام ہیں، کچے ہیں، تو بھی ہم کنفیوز ہو جائیں گے۔ تو بہت بہتر ہے کہ اگر ہم شروع میں جب مرشد کے پاس جانے لگے ہیں تو صرف مرشد کو سنیں۔ جب ان کی تعلیمات کا رنگ ہم پہ گاڑھا چڑھ جائے، ہمیں سارے کنسیپٹس ہمارے کلیئر ہو جائیں، تو ہو سکتا ہے مرشد خود بخود ہمیں اجازت دیں کہ اب آپ فلاں کو بھی سن لیں، فلاں کے پاس جایا کریں، فلاں کے پاس بیٹھا کریں۔ اس لیے کہ اب آپ پہ مرشد کا رنگ پکا چڑھ چکا ہے، اب آپ اتنی جلدی کوئی دوسرا رنگ کیچ نہیں کریں گے، آپ کو صحیح غلط کی پہچان ہو چکی ہے۔
تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور شاہ صاحب نے بار بار فرمایا ذوق اور شوق اور محنت یہ بہت ضروری ہیں، اور ان میں ذوق اور شوق کی زیادہ پرائیورٹی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اپنے آپ کو کیسے چینج کرنا ہے، اپنا انر کیسے چینج کرنا ہے، انا کو کچلنا ہے، ایلبو کا استعمال نہیں کرنا، زبردستی دوسروں اپنا حق لینے کے لیے دوسروں کی حق تلفی نہیں کرنی، یہ شاہ صاحب نے بتایا ہے، اور اپنی خواہشات پہ قابو پانا ہے۔ ویسے اس سے مجھے یاد آتا ہے، کل پرسوں میری ایک فرینڈ کا میسیج آیا کہ جی ایک کلپ تھا منچلے کا سودا ڈرامہ، آپ نے دیکھا ہوگا، بہت انٹرسٹنگ ڈرامہ ہے۔ تصوف میں جن کی دلچسپی ہے انہیں تو چاہیے کہ وہ بار بار دیکھیں، مجھے تو خیر بڑا مزہ آتا ہے کبھی جب موقع ملتا ہے دوبارہ دیکھنے کا۔ تو اس میں سے ایک کلپ تھا خیام سرحدی اور فردوس جمال کا، دو کیریکٹرز، اور جس میں فردوس جمال بتا رہے تھے کہ میں لبھا ہوں اور میں نے 10 سال پہلے کوئی غلطی کر لی تھی اور مجھ سے وجود کی غلطی ہو گئی تھی، اور اب مجھے اس لیے سزا دی گئی اور مجھے یہ والا کام دیا گیا کہ اب تم روڑا کوڑا اٹھاؤ اور جھاڑو دو۔ مجھے یہ لگا کہ وجود کی غلطی سے کیا مراد ہے، اپنے اندر کی صفائی، یہ باہر کی صفائی کرنے پہ لگا دیا کہ باہر کی صفائی بھی کرو اور اپنے اندر کی صفائی کرنا ضروری ہے۔ جب تک علائشیں دور نہیں ہوں گی، من صاف نہیں ہوگا، تو یہ وجود کی غلطیاں ہوتی ہی رہیں گی کسی نہ کسی طریقے سے۔ جیسے اشفاق صاحب کہا کرتے تھے نا کہ اپنے وجود کی تلاوت کرنا سکھاتے ہیں بابے ہمیں۔ تو وجود کی تلاوت کیا ہے کہ اپنی خامیوں کا ادراک ہوتا ہے بندے کو، وہ دوسروں پہ انگلی اٹھانا چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنے اندر ہی اپنے وجود کی اتنی تلاوت کرتا رہتا ہے کہ اسے لگتا ہے یہ بھی میری خامی ہے، ابھی تو مجھے اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ ایریا بھی میرا ویک ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ بندہ جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے، اور میرا تو خیال ہے جیسے جیسے اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے ہم پہ، اپنے عیب بہت زیادہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو اتنے نظر آتے ہیں کہ اپنا آپ بہت برا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ممتاز مفتی نے کہا تھا نا کہ میں حرم میں تھا تو مجھے اپنے آپ سے بو آنے لگی، حتیم میں جب تھے وہ، اور کہتے کہ میں بھاگا وہاں سے کہ اتنے نیک لوگوں کی صحبت میں تم گندے پلید یہاں کہاں آ گئے ہو۔ تو کبھی کبھی بندے کو اپنا آپ اتنا ہی گندا، اتنا ہی میلا لگتا ہے، اتنا ہی پلید لگتا ہے، کچھ ٹھیک ہی نہیں ہو پا رہا، اور جو کچھ ہم سمجھتے تھے کہ یہ عمل ہمارا اچھا ہو گیا اس میں بھی اخلاص نہیں ہے، کچھ بھی اچھا نہیں ہے، میرا تو سب کچھ ہی غلط ہے۔ تو اللہ میرا تو سب کچھ ہی غلط ہے، بس اپنے فضل سے قبول کر لے، ایسا ہی کہتا ہے نا بندہ۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے شایان شان تو کبھی کوئی عمل ہو ہی نہیں سکا، کچھ بھی اچھا عمل نہیں۔ سن فریاد پیراں دیا پیرا تے میں آہ سناواں کنوں ہو، تیرے جیا مینوں ہور نہ کوئی، میں جیاں لکھ تینوں ہو، پھول نہ کاغذ بدیاں والے، در تو دھک نہ مینوں ہو، جے میں وچ ایڈ گناہ نہ ہوندے باہو، تو بخشیندا کینوں ہو۔